جب کبھی ماضی کا کوئی پچھتاوا، مستقبل کا کوئی خوف، حال کی کوئی اذیت تکلیف دے، کوئی انکہی بات جو کہی نہ بھی جا سکے، کوئی رویہ جو دل دکھائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کریں، اللہ سے سب کہہ دیا کریں۔ وہ سب جانتا بھی ہے، لیکن وہ تم سے سن کر تمہیں تسلی دینا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے کہیں پرے کوئی تمہارا بہت اپنا ہے جو تمہیں سننا چاہتا ہے، جو تم بکھر گئے ہو تو سمیٹنا چاہتا ہے۔ وہ دو جہانوں کا رب، اس کو سب بتا کر بے خوف ہو جایا کرو۔ وہاں راز راز رہتے ہیں، وہ زمانے والوں کی طرح رسوا نہیں کرتا، وہ تمہاری غلطیوں پر تم سے پیچھا نہیں چھڑواتا، بلکہ وہ تو قرآن میں کہتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور بہت نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم بتا کر تو دیکھو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہاں اس کی بارگاہ رسالت میں دکھ چن لیے جاتے ہیں اور وہاں دل کو سکون پاتے ہیں۔ آدمی صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہو، خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے جس کے اجر سے انسان کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب آپ اللہ کی مان جاتے ہیں نا، تو اللہ بھی آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ اب کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل؟ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے پاس ہمارے لیے بے شمار راستے ہیں، ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے 1000 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر مایوسی کیسی؟ اس لیے کہ وہ کھولے دروازے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جب اس نے مانگنے کا حق یعنی دعا دی ہے، پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھنا، سوچتے رہنے سے خود کو پریشان کرتے رہنا؟ مایوس ہو تو دعا کرو،
نا امید ہو تو دعا کرو، بے بس ہو تو دعا کرو، اور اگر ہمت کر لی ہے تو آگے چلو۔ آخر جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب صرف دعا ہی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر دل کی فریاد خوب جانتا ہے اور وہ ہر پکار سے واقف ہے۔ ہمارے اندر اٹھنے والی تڑپ کو ٹھنڈا صرف اس ذات نے ہی کرنا ہے۔ اس کی رحمتیں لاجواب اور بے شمار ہیں، اور ہم اس کے بندے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ قربانی دینے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب ہم اللہ کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں اور اللہ اس قربانی کا صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا جب اس کا بندہ اپنی سب سے پیاری چیز اپنے پیارے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکراتا ہوگا جب بندہ اس کے آگے اس کی پسند کی چیز اپنے اللہ کے لیے قربان کرنے کے بعد اسی کے آگے اسی کے لیے تڑپتا ہے۔ اور قابل رشک ہے وہ انسان جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ اس کا اجر اسے دیتا ہے۔ اور پتہ ہے ایسی قربانی کا صلہ اللہ کے ہاں انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ انسان جتنا سوچتا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر کچھ قربان کرنا چاہتے ہو اور اس کا اجر بھی چاہتے ہو تو اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ کوئی عادت ہے جو اللہ کو نہیں پسند مگر تمہیں پسند ہے تو اس کی قربانی دے دیں۔ کوئی تعلق ہے، کوئی انسان ہے اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس دے دو قربانی۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی سیکھو۔ اور پھر اگر کبھی زندگی میں کوئی بڑی قربانی دینے کا موقع آیا تو آپ کو زیادہ درد نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کی کون سی عادات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ انسان کو اس کے ضمیر کی طرف سے الرٹ ملتے ہیں مگر ہم ہمیشہ ان سب کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ انسان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی عادتوں میں اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں چپ رہنا سیکھ لیں۔ ایک وقت ہوگا کہ آپ کو غصہ آنا ختم ہو جائے گا۔ بس چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی پسند کے کرنے شروع کریں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم اس انسان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے وہ بس ہم سے باتیں کرتا جائے مگر ہم اللہ کو باتوں کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت کیسے ملے گی، ہمیں اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی باتیں سننا شروع کریں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو اچھی باتیں سن کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں مگر میرے اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ آپ اللہ کی باتیں سنیں، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ کی باتیں، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت قرآن پاک ہے، اللہ سے رابطہ قرآن پاک ہے۔ بس قرآن سننا شروع کر دیں، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اتنی پیاری باتیں ہیں میرے پیارے اللہ کی۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں
وہ لوگ ہمارے اجر میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات ان کی یاد رہ گئی۔ واقعی جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں اور ہم بدلے میں چپ کے ساتھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ ہم سے تب راضی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے اجر تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ الٹا ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر برداشت کر لیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا اجر تیار ہو رہا ہے، ایسا اجر جس کی کوئی ثانی نہیں ہوگا، ایسا اجر جو ہمیں خوش کر دے گا۔ سہنا سیکھیے، چپ رہنا سیکھیے۔ اللہ کے لیے یہ سہنے کا اور چپ رہنے کا سفر بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین کریں اس کا اجر، اس کی منزل بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ہر وقت شکر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ آپ کے تمام تر معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی زندگی کے تمام کنٹرول اللہ کے پاس ہیں۔ الحمدللہ کہیں، آپ کو اللہ آزماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے تمام تر اختیارات لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے تو آپ مر جاتے دوسروں کے آگے رو رو کر، مگر کوئی آپ کی مدد نہ کرتا۔ لوگ آپ کو بھوکا مار دیتے۔ اگر لوگ آپ کی آزمائش کرتے تو آپ خالی ہاتھ رہ جاتے۔ شکر کہا کرے، اللہ آپ کے پل پل ساتھ ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کا دکھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تب آپ ساری رات روتے گزار دو، آپ کو حوصلے کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب لوگ دو چار الفاظ بول کر چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بس آپ کا اللہ ہوتا ہے جس سے تم ساری باتیں کرتے ہو۔ انسان کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، انسان بہت خود ظرف ہوتے ہیں۔ فرق صرف آپ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ آپ کا دکھ بس آپ کے علاوہ اللہ جان سکتا ہے۔ کوئی انسان نہیں لوگوں کو اپنا کھویا نظر آتا ہے، انہیں اس غرض سے نہیں کہ آپ نے بھی کھویا ہے۔ کبھی کبھی انسان حد سے زیادہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور سکون بھی اسی میں ملتا ہے۔ انسان کو تنہا ہی ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر وقت ہر کوئی میسر کہاں ہوتا ہے۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ تنہا جینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ انسان میں اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ وہ 3-4 گھنٹے اکیلے گزار سکے۔ زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہتا جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اگر اس طرح کی زندگی میں اللہ نہ ہو تو سوچو کیا حال ہو ہمارا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اللہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں، جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ کبھی کبھی تو انسانوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ تو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی خواہش ہو سکتا ہے، خواہشوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ انسان کی ضرورت ہے اور زندگی ضرورتوں کے بغیر گزرتی ہی نہیں۔
ہمیشہ دکھ میں اللہ پاک یاد آتے ہیں، مگر جب وہ دکھ ختم ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن خوشی ملتی ہے تو ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہاں تو ہی اللہ کی قدر ناقدر کا پتہ چلتا ہے۔ دکھ میں رب العالمین یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ وہی ختم کر سکتے ہیں۔ دکھ اللہ سے جوڑتے ہیں، خوشی اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے، ایمان والے یہ نہ سمجھیں ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ ڈر سے، بھوک سے، مال سے، اولاد سے، یہی چیز زندگی میں ہوتی ہے۔ انسان جو کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، اور اسے ڈر بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ڈر کسی بھی چیز کا آزمائش ہے۔ یہی چیزیں خوشی اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں، اور ڈر اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں ہے۔ دکھ میں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں وہ دکھ لوگوں نے نہیں، اللہ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دکھ پہ الحمدللہ کہیں، کیونکہ یہ دکھ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، اور دکھ میں انسان اللہ سے ملتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایسی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں ہماری خامیوں کے ساتھ قبول کرے، مگر انسان آپ کو ہمیشہ آپ کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی بس کچھ وقت کی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور جیسے ہی آپ کی کوئی خامی سامنے آئی، آپ کو جج کرتے ہوئے آپ کی ساری خوبیاں بھول جاتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ بس یہی ہے انسان کی محبت، مگر میرے اللہ کی محبت ایسی نہیں۔ بعض اوقات کوئی انسان آپ کو جس خامی کے بنا پر چھوڑتا ہے، اللہ آپ کو اسی خامی کی بدولت ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ اللہ آپ کی بس خوبیوں کو نہیں بلکہ خامیوں سمیت آپ کو قبول کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کی خوبیوں کے بنا پر آپ کو پرکھتا نہیں ہے۔ اللہ بس آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جج نہیں کرتا۔ آپ کے گناہوں کو، آپ کو دوسروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کرتا کہ اس میں خوبیاں زیادہ ہیں، آپ میں کم، آپ کی اہمیت کم کر دے۔ نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بس کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کا اصول ہے ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف کرنا سوائے شرک کے۔ محبت آپ کے آس پاس ہے، مگر آپ اسے انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو جیسی محبت چاہیے ویسی محبت بس میرے اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کسی کو تلاش کرنے سے پہلے خود کو تلاش کرو، پھر تمہیں دوسروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ زندگی میں آنے والے غم تو اپنوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ سفر میں اکیلے چلنے کا مزہ ہی یہ ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کہاں ٹوٹا کرتے ہیں، وہ تو خوش بخت ہوتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جستجو کرتے ہیں۔ تو سوچو، بیٹھے بیٹھائے کامیابی حاصل ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک اسی طرح بیٹھے بیٹھے غم بھی ہلکا نہیں ہوتا، اس کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کریں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر آپ نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس جہان میں۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں۔
ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی یا اللہ بس یہ خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرتی ہے، لیکن ان کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے، صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتا ہے اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور سے تو دور کی بات ہے خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ اللہ انسان کو جج نہیں کرتا، یہ کام انسان کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف کس چاہت یا شدت سے متوجہ ہے۔ اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، اس سے مراد ہمارا چہرہ نہیں بلکہ وہ شکل بھی ہے جو ہم نے دنیا کے لیے بنائی ہوتی ہے، وہ ماسک جو ہم چہرے پر چڑھا کر رکھتے ہیں، وہ اسٹیٹس جو ہم مینٹین کرتے ہیں، بلکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اندر سے ہم ٹوٹے ہیں اور جڑنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہیں، تکلیف میں ہیں اور راحت کے لیے اسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ اب میری یاد آئی، بلکہ آپ جس وقت اسے یاد کریں گے وہ کہے گا جیسے تم مجھے یاد کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ فوراً متوجہ ہوتا ہے، اس کی ہم پر ہر لمحہ نظر ہوتی ہے۔ جب ہم اس سے تعلق بناتے ہیں تو وہ چاہت بناتا ہے، وہ تعلق داری نہیں چاہت نبھاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم اس کے بندے ہیں اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اس سے اچھا گمان رکھیں، حالات کتنے ہی خراب ہوں، تکلیفیں کتنی ہی زیادہ ہوں، اس کے یقین کے ساتھ پکاریں۔ آپ کو صرف اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس سے اچھا گمان رکھنا ہے، دل کو صرف دل نہ بنائیں، اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھائیں۔ اللہ کا تو کام ہے کن کہنا، اس نے دعاؤں کو بنایا ہی کن کہنے کے لیے ہے۔ جب اس کن سے کیا کچھ نہیں ہو گیا تو تمہارا یقین بھی ہونا چاہیے اس کن پر کہ اس کے ایک کن سے تمہاری ساری تکلیفیں پریشانیاں دم توڑ لیں گی، اور اس کے ایک کن سے تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا شرف مل جائے گا۔ اس کا ایک کن تمہاری زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے، اس کا ایک کن تمہاری تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتا ہے، اور اس کا ایک کن تمہارے دل سے نکلی ہر دعا پوری کر سکتا ہے۔ اس کا ایک کن تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کن کہتا کب ہے؟ یہاں بات آ جاتی ہے یقین کی۔ اللہ پر پختہ یقین ہی آپ کی ہر دعا پر کن کہلوا سکتا ہے۔ تمہارا ٹوٹنا اور پھر سے اس رب کا سمیٹنا بے وجہ تو نہیں۔
تمہارا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں، تمہارے وجود کا بکھر جانا بے وجہ تو نہیں، یہ آزمائش، کٹھن وقت، اداس راتیں بے وجہ تو نہیں، یہ سسکیاں، یہ آنسو بے وجہ تو نہیں، یہ سب تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تم خود اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو، کیا اس سے پہلے پکارا ہے اس رب کو اتنی لگن سے؟ کیا اس آزمائش سے پہلے اللہ کو یاد رکھا تھا اتنی جستجو سے؟ نہیں نا، تبھی تو اللہ نے معمولی سی آزمائش دی ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہیں عشق حقیقی کا مطلب بتا سکے، تاکہ تمہارا ایمان معجزوں پر پختہ کر سکے۔ پھر دیکھنا جب تم مکمل اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور صبر کر لو گے، جو ملا اس میں ہی شکر ادا کر لو گے، تو وہ تمہاری آزمائش کو ختم کر دے گا اور پھر تمہاری منزل تمہاری من پسند چیز کر دے گا اور تمہارے لیے معجزہ خاص کر دے گا تاکہ تمہارا ایمان اور پختہ کر سکے۔ بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا غلط نہیں چاہتا، آپ کا برا نہیں چاہتا، اس کے ہر کام میں آپ کی ہی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی راستہ بند کرتا ہے تو فقط آپ کی ہی حفاظت کے لیے، وہ اگر آپ سے کچھ لے لیتا ہے تو فقط آپ کو ہی بہترین سے نوازنے کے لیے، وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے فقط تمہیں اپنے ہی قریب کرنے کے لیے، اور پتہ ہے جب تک ایک بار ٹھوکر نہیں کھا لیتے نا تم، تب تک آپ کو اللہ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آزمائش اس لیے نہیں دیتا کہ وہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ ٹھوکر اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کمزور پڑ جاؤ، وہ دنیا کی اصلیت اس لیے نہیں دکھاتا کہ آپ خود کو اکیلا سمجھو، ارے وہ تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے جو تجھ سے میرے جیسی محبت کرتا ہے، بتا کون ہے جس کو مشکل میں ساتھ پایا، بتا کون ہے جو اب تک ٹھہرا رہا تیرے ساتھ، بتا کون ہے جس نے ٹھوکر لگنے پر اٹھایا ہے تجھے۔ پھر جان پاتے ہو آپ اس کی محبت کی انتہا، پھر آپ سمجھتے ہو کہ ہاں صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے جو بنا مطلب کی محبت کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو آپ کا ہی بھلا چاہتا ہے، صرف اللہ ہے جو صرف ہمارے ایک بڑھتے قدم کا انتظار کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو ہمارے ایک آنسو سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو کبھی ہمیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، صرف اللہ ہے جو کبھی ہماری ذات کو نامکمل نہیں رہنے دیتا۔ جب لگے نا کہ اب سب ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا، جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے، جب صبر ٹوٹنے لگے، جب دل ٹوٹ جائے، کوئی اپنا بچھڑ جائے، دکھ تکلیف آس پاس سے گھیر لیں، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں بچا، اب کیسے سب ٹھیک ہوگا، پتہ ہے کیا کرنا ہے تب، اپنا سر سجدے میں جھکا لینا، صرف سر نہیں اپنی پوری ذات کو اللہ کے آگے جھکا دینا، خود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے بکھرے وجود کو، ٹوٹے دل کو اس کے در پر لے جانا، یقین کرو وہ سنبھال لے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی تو ہے بگڑے وقت کو سنوارنے والا، بنجر دل کو اپنی محبت سے جوڑنے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، دعاؤں کو سننے والا، وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے،
اسے تو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کس میں آپ کی خوشی اور بہتری ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے فریاد کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ ایک بار اس سے کہہ کر تو دیکھو، اسے بتا کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنی آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھو۔ اسے بہت قدر ہے ان آنسوؤں کی، ان دعاؤں کی۔ یقین کریں جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں اور اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں گے تو وہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ کے دل سے تمام دکھ اور وسوسے نکال کر اپنی محبت سے بھر دے گا۔ پھر دیکھنا اس کی محبت میں جو سکون ملے گا نا، تو سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ اور جب اس سے یقین کے ساتھ مانگو گے نا، تو وہ ضرور بہترین سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی وقت اتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لمحہ گزارنا اذیت سے کم نہیں لگتا۔ جیسے دکھ درد تکلیف ساتھ ہی بن جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے ہمیشہ ہی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنسو ہمیشہ آنکھوں کو نم رکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہم اس کٹھن وقت سے نہیں نکل پائیں گے، کبھی ہمارے زخم نہیں بھر پائیں گے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے اور سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے۔ ٹف ٹائم ایک بار ضرور آتا ہے جس کو فیس کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن وقت کہاں ٹھہرتا ہے۔ وقت کا تو کام ہی گزر جانا ہے۔ جیسے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے، تو کیسے ممکن ہے یہ دکھ اور تکلیف ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئیں، تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھتے اس راہ پر چل پڑنا، سامنے پھر منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی بآسانی گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں وہ نہیں ملتا نا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو تم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جس کی ہم نے خواہش نہیں کی وہ دے دیا، جو کب سے مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا۔ ہمیں اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہی کیوں، ہماری من پسند چیز ہی کیوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ تم پتہ ہے اللہ سے شکوہ شکایت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو جو تم نے مانگا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ یہ جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے نا۔ تو جو جانتا ہے کہ کیا تمہارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط، کون سے وقت ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کون سے وقت میں ہم سے ہماری من پسند چیز کو دور کر دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج جو مایوس بیٹھے ہونا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے ہو۔
وہ اگر کچھ لے لیتا ہے تم سے تو شکوہ کرنے لگتے ہو تم۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو تم، جب دینے والا وہ ہے تو لینے پر اتنے سوال کیوں؟ اگر پہلے سے ہی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہو اور اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتے ہو تو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ تم بھاگ رہے ہو تو اپنی چاہت کے پیچھے، اور وہ رب تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اگر کر دو گے اس کے سپرد اپنی چاہت تو جو ملے گا وہی ہوگی تیری بھی چاہت۔ کہہ دو اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تیری چاہت وہی میری چاہت۔ کیا میں اور کیا میرا فیصلہ، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔